ہم جانتے ہیں کہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری زمین کا موجودہ قبول کردہ محیط 24,860 میل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی نے اپنے طریقے سے حساب کر کے بتا دیا تھا کہ زمین کا محیط 24,779 میل ہے، اور یہ پیمائش موجودہ پیمائش کے بہت ہی قریب ہے، جو تقریباً 99.7% تک صحیح ہے۔ عباسی خلیفہ المامون وہ پہلا شخص تھا جس نے حکومتی سطح پر پہلی مرتبہ دنیا میں باقاعدہ ایک منظم فلکیاتی رصد گاہ تعمیر کروائی، جو بجا طور پر جدید دور کی فلکیاتی رصد گاہوں کے لیے ایک پیش رو کا درجہ رکھتا ہے۔ عباس ابن فرناس انسانی تاریخ کا وہ پہلا انسان ہے جس نے گلائڈر ایجاد کر کے ہوا میں پہلی انسانی پرواز کا کارنامہ انجام دیا، اور یہ امریکی رائٹ برادران کے جہاز ایجاد کرنے سے 1000 سال پہلے ہوا تھا۔ چاند کی سطح پر بے شمار گڑھے ہیں جن کو کریٹر کہتے ہیں۔ بین الاقوامی فلکیاتی اتحاد نے ان کریٹر کو بے شمار ناموں سے منسوب کیا ہے، جن میں تقریباً 23 نام ایسے ہیں جو مشہور مسلمان سائنسدانوں، جغرافیہ دانوں اور حکمرانوں وغیرہ کے نام پر رکھے گئے ہیں، جن میں ابو الفدا، ابو الوفا البکری، البیرونی، الخوارزمی، البطانی، الفرغانی، ابن الہیثم، خلیفہ المامون، ابو اسحاق البطروجی، الزرقالی، بو علی سینا، عبد الرحمن الصوفی، جابر ابن فلاح، ابن بطوطہ، ابن فرناس، ابن یونس، ابن رشد، نصیر الدین توسی، عمر خیام، ثابت ابن قرہ اور الغ بیگ شامل ہیں۔ علم کیمیا کا بانی ایک عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان تھا، جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد تھا۔ جابر بن حیان نے ہی شورے اور گندھک کا تیزاب ایجاد کیا تھا، اور ایک ایسا تیزاب بھی جو سونے کو بھی پگھلا دیتا تھا، جسے ماء الملوک کا نام دیا۔ جابر بن حیان نے 20 سے زیادہ ایسے کیمیائی تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والے آلات ایجاد کیے جو آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جابر بن حیان نے ایک ایسا کاغذ ایجاد کیا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، اور ایک ایسی روشنائی بھی ایجاد کی تھی جس کی لکھائی رات میں بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ مسلم سائنسدان الخوارزمی نے سب سے پہلے اہل مغرب کو عربی گنتی اور اشاریہ کے نظام سے متعارف کرایا۔ ریاضی اور کمپیوٹر سائنس میں کسی مسئلے کو حل کرنے کا مرحلہ وار طریقے کا نام الگورتھم دراصل الخوارزمی کے نام پر ہے۔ الخوارزمی ہی وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے 1 سے 9 تک اعداد کے ساتھ صفر کا استعمال بھی شروع کیا۔ علم الجبر کا بانی بھی الخوارزمی ہی ہے۔ آج کے زمانے میں جامعات سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے کا طریقہ شروع کرنے کا سہرا بھی الخوارزمی کے سر جاتا ہے۔ جدید علم بصریات کا بانی ایک مسلم سائنسدان ابن الہیثم تھا۔ ابن الہیثم ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے ثابت کیا کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ کوئی بھی چیز آنکھوں کو اس وقت نظر آتی ہے جب روشنی ان سے منعکس ہو کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ پن ہول کیمرہ سب سے پہلے ابن الہیثم نے ہی ایجاد کیا۔
ابن النفیس وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے انسانی جسم میں دوران خون کو دریافت کیا۔ مصر کی سوئس نہر کھودنے کا خیال سب سے پہلے خلیفہ ہارون الرشید کو آیا تھا، لیکن اپنے وزیر کے کہنے پر اس نے ارادہ ترک کر دیا، اور آج اسی جگہ پر نہر سوئس بنی ہوئی ہے جو بعد میں 19ویں صدی میں تعمیر کی گئی۔ علم الجراحت یا سرجری کا بانی ایک عظیم مسلمان طبیب اور سائنسدان ابو القاسم الزہراوی تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے جانور کی ہڈی سے دانت بنائے۔ اس نے اپنی کتاب میں جراحی کے 200 آلات کی تصویریں شامل کی، ان میں سے 30 وہ خود مریضوں کی جراحی یا سرجری کے دوران استعمال کر چکا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے ہسپتال میں مریض کے لیے پھول لے جانے کا طریقہ مروج کیا تھا۔ عطارد بن محمد الکاتب وہ پہلا مسلمان سائنسدان تھا جس نے بیش قیمت پتھروں کے خواص معلوم کیے۔ وہ علم معدنیات کا پہلا ماہر تھا۔ عبد الرحمن الصوفی وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے اینڈرومیڈا نامی کہکشاں 1000 سال پہلے دریافت کیا۔ حالانکہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت تک دوربین بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر اسی کو 700 سال بعد دوربین کی ایجاد کے بعد دوبارہ اس کہکشاں کو جرمن سائنسدان سائمن نے دریافت کیا۔ دنیا کا پہلا میکینک انجینئر ایک مسلمان تھا جس کا نام احمد بن موسیٰ تھا۔ اس نے علم میکانیات پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب لکھی۔ مریض کو ابتدائی طبی امداد دینے کا طریقہ سب سے پہلے عظیم مسلمان طبیب ابو بکر محمد زکریا رازی نے جاری کیا۔ زکریا رازی ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے دواؤں اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلا میزان طبی ایجاد کیا۔ یہ ترازو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چیچک کے مرض پر سب سے پہلی تفصیلی کتاب زکریا رازی نے لکھی تھی۔ جراثیم کو سب سے پہلے ایک مسلمان طبیب لسان الدین ابن الخطیب نے دریافت کیا تھا، جبکہ خوردبین بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اسی نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ متعدی امراض کے پھیلنے کا سبب آنکھوں سے نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، جنہیں اس نے جراثیم کا نام دیا۔ وائرس اور بیکٹیریا انہی جراثیم کی قسمیں ہیں۔